لیکن آپ نے فرمایا اس شخص کو پہچان لو، اس کی نسل سے، ہماری امت میں اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو ظاہری اعمال میں پیچھے نہیں ہوں گے، داڑیاں بھی ہوں گی، ان کی شکلیں بیان کی، سر مڑے ہوئے ہوں گے، آنکھیں دسی ہوئی ہوں گی، گال نکلے ہوئے ہوں گے، اور پابندی شریعت کا ظاہری عالم یہ ہوگا کہ اپنے تہبند پنڈلیوں تک اونچے رکھیں گے۔ یہ 6 علامتیں بیان کی اور فرمایا نمازیں اتنی پڑھیں گے صحابہ کرام کو کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑی نظر آئیں گی، اتنے روزے رکھیں گے تمہیں اپنے روزے ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے، سارے اعمال ان میں ہوں گے، مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کو نہیں لگتا۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی، اس کا کلمہ پڑھنا مسلمانوں جیسا، بیٹھا صحابہ کے لشکر میں ہے، اس کی وضاحت لباس مسلمانوں جیسی، خدا کے تقویٰ کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، اور اس کی نسل بھی نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، بلکہ صحابہ سے بڑھ کر عمل کرنے والی، مگر یہ سارے معاملات اس کے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس کی طبیعت میں، اس کے قلب میں سلامتی نہیں ہے، اس کے اندر من میں ہدایت نہیں ہے، اس سلامتی اور ہدایت کے فقدان نے اس کے دین کے عمل کو اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ رسول کا بے ادب ہے، وہ رسول کا گستاخ ہے، اس کے اندر حیا نہیں، لحاظ نہیں، حسن ظن نہیں، حسن اخلاق نہیں، حسن معاملہ نہیں رہا۔ اس نے روکھے دین کے عمل کو سارا دین سمجھ لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے، سارے اعمال کے باوجود اس کو مسترد کر دیا۔ اور دوسری مثال خوارج کی، اگلا زمانہ آیا سیدنا علی شیر خدا کا، یہ خارجی لوگ کون تھے؟ بخاری مسلم احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، باب الخوارج ہے۔ خوارج کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو پنجگانہ نماز کے پابند، روزے دار، حج کرنے والے، عبادت کرنے والے، جھوٹ بولنے کو کفر سمجھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے اور لمبے لمبے قیام اور سجدے کرتے اور کھڑے ہو کر کئی کئی پارے تلاوت کرتے قرآن کی۔ یہ خوارج تھے، اور جہاد کرتے، ان میں عبادت بھی تھی، عمل بھی تھا، تلاوت بھی تھی، سجدے بھی تھے، اخلاق بھی تھا ظاہراً۔ اور نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، نعرہ بھی دین کا تھا، اسلام کا نعرہ تھا، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں مانتے۔ کتنا دلکش نعرہ ہے، دل ربا نعرہ ہے، دل فریب نعرہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ اسلامی نعرہ خوارج نے لگایا، لیکن طبیعت میں سلامتی نہیں تھی، تعصب تھا، انتہا پسندی تھی، اپنوں کے ساتھ دشمنی تھی، ادب نہیں تھا، حیا نہیں تھا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا شوق تھا۔ فتویٰ کیا لگایا؟ نعرہ دین کا، اللہ کی حاکمیت کا۔ فتویٰ کیا؟ حضرت علی بھی کافر، حضرت معاویہ بھی کافر۔ فتویٰ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں واجب القتل۔ نعرہ خدا کی حاکمیت کا، فتویٰ حضرت علی پر معاذ اللہ کفر کا اور حضرت معاویہ پر کفر کا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر سیدنا علی شیر خدا کی زبان سے میں نے حضور علیہ السلام کی باتیں نہ سنی ہوتی اور ان کی زبان سے خوارج کا حال معلوم نہ کیا ہوتا تو ان کے ظاہری اعمال دیکھ کر میں ان کو اولیاء کی جماعت سمجھتا، صلحاء کی جماعت سمجھتا، متقین کی جماعت سمجھتا، مگر چونکہ سیدنا علی شیر خدا نے بتا دیا کہ یہ کون ہیں اور حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی تھی، اس لیے ان کے اعمال سے لوگ مغالطہ کھاتے ہیں۔